سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانک قال انتم اصحابی ولكن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ رواہ احمد۔ عن ابی عبد الرحمن جہنی رضی اللہ عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع راکبان فلما رآہما قال کندیان مزحجیان حتی آتایہ فإذا رجال من مزحج قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. قال فمسح على يده فانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. قال فمسح على يده فانصرف۔ حضرت عبد الرحمن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمائے، یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزحج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اور آدمی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دو شخصوں میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مبارک ہو۔ یہ سن کر انہوں نے آپ کے دست مبارک اس کو مبارک ہو، انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھا، انہوں نے بیعت کی، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کا اتباع کرے، فرمایا اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لهم اجران رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ تعالی وحق موالیہ ورجلا كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أتقاها فتزوجها فله أجران۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔
ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں ہو، یہودی یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس کی خوب اچھی طرح تربیت کی ہو، اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری۔ عن اوسط رحمہ اللہ قال خطبنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی هذا عام الاول وبكى ابو بکر فقال ابو بکر صلی اللہ المعافات او قال العافیت فلم يؤت احد قط بعد الیقین افضل من العافیت او المعافات۔ حضرت اوسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روح پڑے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ مسند احمد۔ بسم اللہ ہمیں ان تمام احادیث مبارکہ کی فضیلتیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ تکرار ہو، ذکر ہو اور اذکار اور اسباق کی یاد دہانی رہے۔ تصوف کا مقصد، علم کا مقصد تزکیہ، جسے تصوف کہا جاتا ہے، اور حکمت۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ علم ہے، کتابی علم ہے، علم کی یہ ساری جزیات ہیں، اور موجودہ دور میں فقہ اور تصوف یعنی طریقت کہا جاتا ہے، اس کو شریعت اور طریقت کا نام دیا گیا۔ مگر اگر دیکھا جائے تو علم اور شریعت یہ کل ہے، پھر اس کے جز ہیں۔ کتاب پڑھانا، تزکیہ، حکمت۔ اب حکمت میں وسعت ہے، یعنی ہم دیکھیں تو سیاست بھی انبیاء نے کی، تو کہتے ہیں جی سیاست منافقت کا نام ہے، یہ غلط بات ہے۔ سیاست حکمت کا نام ہے۔ منافقت جو ہے یہ مومن منافق نہیں ہو سکتا، اور منافق مومن نہیں ہو سکتا۔ سیاست کا دورہ ہے۔ یہ صورت ایک چیز ہی نظر آتی ہے مگر اس کی علت برابر نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح صنعت گیری ہے، یہ چیزیں بنانا، ایگریکلچر جس کو آپ لوگ کہتے ہو، مکانات بنانا، زراعت کا کام اصحاب رسول نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کپڑے کی تجارت کی ہے۔ یہ سب حصے ہیں دین کے۔ انکار کرنا یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ چل جاتا ہے، عامل کی وجہ سے عملیات کا رد، صوفی کی وجہ سے تصوف کا رد، تبلیغی کی وجہ سے تبلیغ کا رد، مجاہد کی وجہ سے جہاد پر رد، سیاستدان کی وجہ سے سیاست پر رد۔
عالم کی وجہ سے، علم پہ رد، کسی کی بدعمالی کی وجہ سے ان چیزوں پہ رد کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ پہلے سے مزکا ہے تو پھر تزکیہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ پہلے سے عالم ہے تو پھر اس کو علم کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ پہلے سے حکیم ہے تو پھر اس کو حکمت پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جاہلوں کا، تو جاہل کون ہے؟ یہ جاہل ابلیس ہے۔ ابو جہل کا پیر یہی ہے، فرعون حامان کا پیر یہی ہے، گمراہوں کا پیر یہی ہے، اور اس نے انسان کے مذہب کو اس کے عقل پہ لا کے محدود کر دیا۔ میری عقل جو چیز مانتی ہے وہ دین ہے، اور جو نہیں مانتی وہ بے دینی ہے۔ جو میرے عقل میں آ جائے وہ دین ہے، جو میری عقل نہ مانے وہ بے دین ہے، اور جو بات خلاف عقل ہو اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو آج کا مذہب کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ اور عقل کس چیز کی ہے؟ اور اپنے شخصیات کو اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے کب کہا کہ آپ اپنی شخصیت کو چھوڑیں؟ مت چھوڑو، مگر اس کی ہر غلط بات کی تائید بھی مت کرو۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ تصوف، علم، ہر چیز کا مقصد ایک ہی ہے۔ اگر اس کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا مقصد یہ سمجھتے کہ انسان معصوم بن جائے گا تو پھر یہ کفر ہے۔ علم کا مقصد، تزکیے کا مقصد، حکمت کا مقصد، سب کا مقصد صرف ہے کہ ہم انسان بن جائیں، اور انسان کی جو ضروریات زندگی ہے اس سے وابستہ اس کے علوم آپ پر لازم ہو جاتے۔ اس کے لیے اللہ نے رجال اللہ پیدا کیا، اور پھر انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کے پتلے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا۔ اب یہ توبہ کیا چیز ہے؟ تمام مقاصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا ہو اور حاجت اللہ سے پوری کروانے کے طریقے سیکھو۔ ہر نیک کام میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اپنی حاجت کو اللہ سے منوانے کے طریقے سیکھنا، یہ اس کا مقاصد ہے۔ اپنے آپ کو کبھی نیک مت سمجھنا، اور دوسرے کو کبھی حقیر مت سمجھنا۔ انتہا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، دوسرے کو حقیر مت سمجھنا۔ شرک اور کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی، اور ریا اور تکبر انسان کو نسبت سے خارج کرتی۔ یہ ایمان کی روح کو کمزور کر دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسے کام کرتے ہیں بدگمانی پھیلانے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے آن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاح ہے، اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا ہے، اصلاح سے تعبیر نہیں کیا۔ اور یہ ساری حرکتیں کون کرتا تھا؟ منافق لوگ کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ایسے مفاد پرست بھی موجود ہے، اگر کوئی چڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتی۔ تو یہ نقصان ہے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، گو کہ وہ مخلص اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو اپنی نیت پہ آپ کو اتنا آتا ہے کہ میں مخلص ہوں، اور دوسرے کا نیت کے آپ فیصلے کر رہے ہوتے، تو اپنے حال کو انسان سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رب اللہ جانتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو
جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. یہ بس اللہ کا فضل ہے جو چل رہا ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو عادل نہیں بنایا کہ تم اللہ کے بندوں کے فیصلے تم کرو. بس ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل کو دیکھے. اللہ کے کاموں کے لیے انسان کو مقرر نہیں کیا کہ بس نہ تم بادشاہ وقت ہو اور نہ تم ٹھیکیدار ہو. جب انسان ٹھیکیدار بنتا ہے اسی سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. تو یہ بڑے خطرناک مسائل ہے اور اسی نے لوگوں کو تباہ کر دیا. اب جب انسان کی عقل بن گئی، میری عقل مانے یا نہ مانے، تو قرآن پیش کر دو. یہ جو آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے، اب آپ کے پاس ایک کے پیچھے مولوی کا لیبل لگ جائے، دوسرے کے پیچھے صوفی کا لیبل لگ جائے، یہ جو بھی کرے یہ سمجھتے ہم لوگ آزاد ہیں. نہ ان سے کوئی پوچھے گا، یہ غلط ہے. ملا خشک ہو یا صوفی خشک ہو، یہ امت کی تباہی تھی اور امت کی تباہی رہے گی. ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین. اصل ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی امت کو جوڑنا سیکھا ہے یا توڑنا سیکھ لیا. ہم نے دیوبند کو جوڑنا سیکھا ہے یا دیوبند کو توڑنا شروع کر دیا. آپ کا میں سے اختلاف ہے، دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے ایک بھائی کی دوسرے، لیکن وہ کہتا ہے تو اس باپ کا بیٹا نہیں ہے. یہ لڑائی ہے. اس پہ وہ کھڑا ہوگا کہ میں اس باپ کا بیٹا کیسے نہیں ہوں. ہمیں یہ سندیں معمولی نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ذکر کس لیے کرتے؟ ہم اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کرتے. ہم ذکر معصوم بننے کے لیے نہیں کرتے. ہم ذکر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے. اگر ایک شخص گناہگار ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے توبے کی نیت سے، اللہ کا مقرب بن جائے گا، مگر یہ معصوم نہیں بنے گا. یہ لوگ معصوم بنانے کے چکر میں اپنے عقیدے درست کرو، تباہ ہو گئے ہو تم لوگ. آپ سمجھتے ہو کہ شیطان ہمارے پیچھے نہیں ہے، یہی تو غرق کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو اس نے. تلبیس ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ سیاستدان کے پیچھے انگلی ہوگی، پیر و صوفی کی مولوی کی، اور اپنی طرف نہیں ہوگی. ہم لوگ نہیں کرتے یہ حرکتیں. یہ تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اس کا نام ہے کہ جو گناہ تیرے اندر نہیں اور ایک نیکی کر کے آپ سمجھتے ہو میں متقی ہوں اور 50 گناہ ہمارے اندر موجود ہو اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کفر بواح ہے. جو اپنے گناہ کو حلال سمجھے یہ کافر ہو جاتا ہے. پڑھائی نہیں ہوگا، نیچے کے رسالوں سے فرصت ملے گی تو فقہ اکبر پڑھو گے نا. قرآن ایک طرف، حدیث ایک طرف، امام ایک طرف اور یہ دوسری طرف. پھر بھی یہ مولوی سمجھتے ہیں آپ نے. تینوں ایک طرف، پھر چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ عقل آ گئی نا. قرآن، حدیث، امام. امام کے اندر اجماع ہے، جو اقوال ائمہ نے لیے وہ اجماع پہ چلے جاتی ہیں. پھر یہ چاروں امام جس چیز پر متفق ہو جائے پھر وہ اجماع. یہ آپ کے اندر عقل کی خرابی ہے اور یہ عقل ہی یہ آپ کو تباہ کر دے گی. عقل دین کے تابع، دین عقل کے تابع نہیں ہے. عقل کے تابع جنہوں نے دین کیا ہے، آپ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی روایت میں باب العقل دکھا دو مجھے.
باب الرؤیا نظر آئے گا، باب السحر نظر آئے گا، باب الرقیہ نظر آئے گا، مگر باب العقل نظر نہیں آئے گا۔ اب باب العقل کس کے یہاں ہے؟ اہل تشیعوں کے یہاں ہے۔ جا کے اصول کافی پڑھو، اس میں پورا باب العقل پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب عقل کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ قرآن میں، اب اجتہاد کرتے ہو آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ اجتہاد اماموں نے نہ قرآن سے کیا نہ حدیث سے کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کے اندر آیات متشابہات بھی ہے، اور بعض احکام جو ہے اس میں امام نے جس آیت کو استدلال میں لیا، اب تو اجتہاد نہیں کر سکتا، تو فعل۔ پھر اسی طرح احادیث میں تعارض ہے، پھر اس میں امام نے جس سے مذہب لیا، اللہ نے ان کو اجتہاد کا درجہ دیا کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس آیت کو اٹھاؤ۔ اور تیسرا اجتہاد یہ کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہ، پھر اس پر وہ اجتہاد کرے۔ جب آپ کا امام ایک آیت لے چکا، اس کے معانی لے چکا، تو پھر نیچے والا اس کا معنی دوسرے کس دلیل سے کرتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ پورے قرآن میں اس چیز کو مذہب بنا رہا ہے تو بنا رہا ہے۔ اب آپ اس کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے، ہاں دوسرا مجتہد پیش کر سکتے، صحیح حدیث پیش کر سکتے، مگر اس صحیح حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے حدیثیں انہوں نے خود لی اس کے بعد تم صحیح حدیث پیش کرو، نہیں، بلکہ انہوں نے وہ اقوال جو احادیث مبارکہ ان تک نہیں پہنچی اور وہ قول پیش کر دیا، اس کے بعد جو حدیث تو اس کو دلیل میں لیا جاتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے۔ یہ تو جتنے آپ کو بولتے ہیں نا عالم عالم، میرے پاس آ جاؤ، تم اپنے آپ کو حنفی ثابت کرو تو پھر بات کریں گے۔ یہ میں ان کو نہیں کر رہا جو بہت اچھل رہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے پیچھے کتاب پڑھیں گے نہیں، ترجمے شروع۔ اب اسی طرح شاذلیہ کا پورا سلسلہ ابو محمد بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت حسن سے، انہوں نے حضرت علی سے، یعنی اب اس سلسلے کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر 3 اصحاب رسول کی سند موجود ہے۔ کتنے؟ یعنی ہر سلسلے کو، نقشبندیہ کو 2 اور متصل سند، نقشبندیہ کو 2 ہے، چشتیہ کو حضرت علی کی ہے، اور شاذلیہ کو کتنے صحابہ ہیں؟ ابو محمد بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور ہے۔ اب ایک نے کہا جی اس نے جابر جوفی لکھ دیا، وہ آسمان سر پہ چڑھ گیا۔ پھر بولتے ہیں محقق ہے جابر جوفی ہم اثر ہے امام ابو حنیفہ کا، وہ روایت کرتا ہے امام باقر سے، تو جب وہ حضرت حسن کے دور میں تھا تو پھر امام باقر کو ان سے روایتیں کرنی تھی نا۔ اس کے اوپر کذب کا وہ ہے، ائمہ کے نزدیک کذاب، مگر یہ غلطی ہے۔ جو اصل سلسلہ شاذلیہ ہے اس کے اندر ان کی سند موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں خارجی جو چیزیں ہوتی ہے خود سے ایک چیز لکھ دو، یہ کیا، یہ ایک سوچی سمجھی غلطی کی جاتی ہے، نہیں، تاکہ لوگ کل محققین پڑھیں گے تو تصوف سے ان کو خارج سمجھے۔ مگر الحمدللہ جب دلائل دیے سارے دیے تو
ختم ہو گیا معاملہ. ہمارے لیے بھی ایک دروازہ تھا, چلو تمہاری یہ دروازے بھی بند کر. اس کے علاوہ یہ سند تو یوں جاتی ہے, مگر اس کے علاوہ جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سندیں موجود ہیں. ایک ابو شعیب مدین سے جا رہی ہے اور ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا رہی. اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے مولانا میں نے کہا شاذلیہ کی سند شاہ ولی اللہ سے ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے آ رہی ہے, اور تمہارے پاس جو حدیث کی سند آ رہی ہے وہ بھی ابو طاہر مدنی سے آ رہی ہے. ہوں تھوڑا اپنے بارے میں کی خیال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تم ہمارے پہ, تو ادھر تو بھی جا رہا ہے نا, جس رسی پہ ہم لٹا کر اس رسی پہ تو بھی لٹا کر آئے. جب وہ ایک جگہ سے ٹوٹے گی تو دوسری جگہ سے بھی ٹوٹنی چاہیے. یہ کہ جی اچھا اتنے بڑے محدث مت بنو, اتنے بڑے مت بنو, جتنے ہو اتنے رہو. پہلے اللہ کو پہچان لو کہ تمہارے امام کا اپنے رب پر کیا عقیدہ ہے اور کون سے مقام کو مانتے ہیں, پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے. میں اس بارے میں ایک ہی جواب سب کو دیتا ہوں, اور سارا ادب کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ آپ کہو گے انتشار میں کہ آپ لوگ کے دلائل بہت اچھے ہیں, مگر افسوس کی بات یہ کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ نہیں ہو, نہ امام مالک ہو, نہ امام شافعی ہو, نہ امام احمد بن حنبل, نہ آپ امام محمد ہو, نہ آپ امام ابو یوسف ہو, نہ امام ظفر. آپ ان تمام اماموں سے کوئی بھی نہیں ہو. اس لیے ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کی دلائل آپ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں, امت کے لیے اچھے نہیں ہوں. پھر آپ بہت بڑے عالم ہوں گے, شاہ ولی اللہ نہیں ہو. مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ. تو عرض یہ ہے کہ اتنی شدت اختیار مت کرو کہ آپس میں انتشار. تمہارا پالا نقشبندی شاذلیوں سے پڑھا ہے, کسی اور سے نہیں پڑھا ہے. بریلیوں کا ایک مولوی چل رہا تھا, ان مناظرین نے آج تک, میں نے صرف اس کو ٹیک بھیجی ہے, آج تک جواب نہیں دے. میں نے کہا یہ لے, یہ تیرے بڑے نے لے گا, اس کا جواب دے دے, باقی باتیں بعد میں کریں گے. یہ مناظرے اور مناظرین کے ساتھ پنگے کیے, گرم سے نہیں کر. یہ تمہارے بڑے ہیں اور اس بڑے نے یہ لکھا ہے, اس کا جواب دے دو بس. آج تک جواب نہیں آئے. دوسروں کو بدعقیدہ کہنے والے, لوگوں کو جھوٹ بولنا, دیوبندی ہے, فلاں ہے, یہ کیا چیز ہے تم لوگوں نے شروع کی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں پکا دیوبندی ہوں, مگر نقشبندی شاذلی اللہ نے دیوبندیوں کو دیا ہے, تیرا پاپا بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا میرے سے. تجھے ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا. آؤ سکھائیں گے, تمہاری طرح متعصب نہیں ہم. مگر ہم نے پہلے ہی بولا کہ بزرگوں کے اختلاف میں مت پڑو, ان کا احترام کا دامن مت. عوام کی باتیں ہے نہیں, آمنے سامنے بیٹھیں گے پتہ چل جائے گا. بہرحال میں ایک اشارتاً آپ کو کہتا ہوں کہ اس عبارت کے اندر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہابیوں کے بارے میں, لیکن نیچے جتنی بھی دلائل کی کتابیں لکھی ہے وہ دیوبندیوں اور شاہ اسماعیل شہید کی ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نہ دیوبندی وہابی اور نہ شاہ اسماعیل وہابی تھا. وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے. اب آپ کہو گے کہ جی آپ نے یہ دلیل کی ہے, تو آپ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کی اصطلاح اس نے الگ باندھی ہے کہ دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کی اصطلاح باندھ چکا ہے, اس لیے آپ کلی طور پہ کسی کو وہابی نہیں کہہ سکتے. یعنی وہابی انہوں نے الگ, دیوبندی الگ اور غیر مقلد الگ لکھے ہیں. تو وہابیوں کی جو کتاب ہے عقائد, اس کا نام زاد المعاد ہے, یہ پڑھی ہوئی عرب سے چھپتی ہے, اس میں دکھا دو. عقیدت اپنی جگہ اور تحقیق اپنی جگہ. ہم نے کب کہا کہ آپ ان کی عقیدت اپنے دل سے نکال دو, مگر انصاف کی آنکھوں سے دیکھو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
کسی عبارت کو جب آپ کہیں مارتے ہو تو پھر اس کو اسی طریقے سے دکھاؤ. یہی وجہ ہے، یہ ہے حسد کا کارنامہ. کیا ہے؟ فقہ حنفی کا صاف اصول، امام محمد نے معطا امام محمد، اس لیے کہتا ہوں زبانیں روکو، کسی کو پھنس جاؤ گے. اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ اس کو کافر ثابت نہ کر سکا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹے گا. یہی حال ہے، لوٹ گیا سب کی طرف. منہ سے ایسے ایسے باتیں تم لوگوں کی نکل جاتی ہے، دوسرا کرے تو وہ کافر، تم کرو تو سب مسلمان ہوتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کون سی اصلاح ہے ہماری؟ تو ان کا بھی بڑا ہے نا. ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اسی کے سامنے حساب دینا ہے. اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے. ہم اندر جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے دل میں جو بغض بھر چکا ہے اس کو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یہی وجہ ہے یہ سند ہم لوگوں کو کوئی معمولی نظر آتی ہے. کیا ہے؟ اس سند کی وجہ سے آپ مولوی ہو اور اس سند کی وجہ سے میں صوفی ہوں اور اس سند کی وجہ سے میں مولوی ہوں. یہ میرے سے ہٹ جائے پھر میں کچھ بھی نہیں. کہنے لگا حضرت آپ نے وفاق نہیں پڑھا. میں نے کہا تم وفاقی اور میں آفاقی ہوں. سمجھے؟ تمہیں وفاق نے سند دی، مجھے آفاق سے سند آئی ہے. اب تم اس کا انکار کرتے ہو. بات یہ کہ اس کا آسان حل ہے. ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، شریعت کے اصولوں پر بات کرتے ہیں. عربی باتیں بعد میں کریں گے. عربی تو ابو جہل کو پڑھنا بھی آتی تھی، کیا مولوی بن گیا؟ امرؤ قیس کے اشعار آج تک پڑھتے ہو. پھر تو ساری عربی مولوی بن جائیں گے نا. دین سمجھنے کا اور دلائل کا نام ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ آؤ اور ان ادلہ اربعہ سے دلائل کون صحیح طریقے پہ دیتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ ناقل ہو، آپ حوالہ دو گے، آپ اپنے کھوپڑی نہیں چلاؤ گے. ہم بھی پیش کریں گے حوالے، آپ بھی پیش کرو حوالے. چلو میں پیش کرتا ہوں حنفیوں وصایا شریف کے اندر ہے. پہلا عقیدہ ہی پیش کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. کیا فرماتے ہیں؟ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ. آگے کیا ہے؟ استوا کے بارے میں فرماتے ہیں وہ نگہبان ہے عرش کا اور عرش کا وہ محتاج نہیں. کیا ہوا تمہارا عقیدہ؟ سنتے جاؤ. امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ الاستواء المعلوم وکیفیت المجہول والسؤال البدعۃ. ببانگ دہل بیان کر رہا ہوں، یہ میرے امام کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز وصایا شریف میں آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان حضور کا خواب دیکھے اور صالحین کا خواب دیکھے اس خواب کو تسلیم کر لو. تمہارا بزرگ کہتا ہے مت تسلیم کرو، تمہارا امام کہتا ہے تسلیم کرو. اب بتاؤ کس کی مانوں؟ وہ کہتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ وصایا شریف جب آپ وصال سے پہلے آپ نے 12 باتیں فرمائی، اس میں تمام باتیں موجود ہیں. کسی نے کہا امام ابو حنیفہ نے تصنیف نہیں کی ہے، وہ امی تھے ہی نہیں. امام ہے. یہ معتزلہ کے عقائد ہے اور معتزلہ کی چال تھی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس نے قرآن کو خلق قرآن کہا وہ کافر ہوا. جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا وہ کافر. لہذا معتزلی اس کے قائل تھے اور اس کے نزدیک یہ دائرہ اسلام تو انہوں نے کہا یہ امام کی طرف منسوب ہے. یہ وسوسہ بھی کس نے ڈالا تمہارے اندر؟ رافضیوں نے، وہ معتزلیوں نے. دوسرا فتویٰ کفر بوا پہ داخل کیا ہے.
ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، اور جو اپنے گناہ کو حلال سمجھے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اصحاب رسول کی گستاخی کو جائز سمجھتے اور حلال سمجھتے، وہ بھی اس کے رگڑے میں آ گئے تھے۔ سب نے چال چلی کہا کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیع کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اصحاب رسول کے فیصلے کرتے ہو لوگوں کی طرح تاریخوں پر، ان باتوں کو سب کو چھوڑ دو۔ پہلے بغاوت اور اختلاف کا فرق سمجھ لو کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں، باغی کس کو کہا جاتا ہے، اور اختلاف کیا چیز ہے۔ جماعت میں رہ کر ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جماعت سے جو خارج ہو جاتا ہے پھر یہ باغی ہو جاتا ہے۔ باغی اس کو کہتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر اس بیعت کو توڑ دے، اس سے خروج کرے، یہ باغی کہلاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنے وقت کے خلیفہ سے اختلاف کرے، اس کو مخالف اختلاف کہا جاتا ہے، اس کو باغی نہیں کہا جاتا۔ بغاوت تب ہوگی جب وہ بیعت کرنے کے بعد خروج کرے۔ بس اتنی سی بات سوچ لو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا، تو جو گروہ باغی تھا اس کے قتل کا تو وہ قائل تھا، اسی پہ اختلاف ہوا تھا دونوں کے۔ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد خروج کیا اور آپ نے خلیفہ وقت کو انہوں نے شہید کیا، تو حضرت امیر معاویہ تو کہتے تھے اس کو قتل کرنا ہے، یہ باغی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہی اختلاف تھا، ایک نے کہا بھی صبر، دوسرے کا نہیں مارو۔ ایک نے کہا صبر، دوسرے کا مارو۔ مارنے پہ دونوں کا اتفاق تھا، صرف وقت میں اختلاف تھا، ابھی نہیں مارنا۔ ایک ابھی مارنا ہے، دوسرے نے کہا ابھی نہیں مارنا۔ بس یہی وہ سازش تھی کہ ان باغیوں نے جا کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت علی کے، آدھے ادھر آدھے ادھر، تو حضرت حسین حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کو باغی کہتے تھے۔ باغی گروہ تو شروع سے حضرت عثمان کے دور میں آ چکا تھا، یہی تو باغی گروہ تھا۔ اور امیر معاویہ اور حضرت علی کے اختلاف پہ حضور نے حضرت حسن کو اٹھا کے کہا یہ میرا بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے۔ حدیثیں بھول جاتے ہیں، فلاں یہ کہے یہ کہے۔ آج تک تمہارے اندر بیٹھے ہوئے جڑوں میں جو مسلمانوں کے اندر، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اندر ایسے جڑوں میں بیٹھے ہوئے کہ جو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور لڑائیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے اندر موجود نہیں؟ جو مسلمانوں کو جوڑنا نہ چاہتے ہو، یہی وہ گروہ ہے۔ یہ جراثیم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، شیاطین منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ مرتے نہیں ہیں نا، عامل نہیں ہے، تم لوگ مارنے والے تو عاملین ہوتے ہیں، تم لوگوں نے مارا کیا اس میں؟ کھینچ کے رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اب آئی سمجھ اختلاف اور بغاوت کا فرق سمجھ آیا؟ اسلام مجتہدین میں اختلاف حلال اور حرام کا ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ ایک چیز ایک مجتہد کے نزدیک حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے۔ ایک نکاح کا باب لے لو، شوافہ کے نزدیک شراب میں طلاق نہیں ہوتی، احناف کے نزدیک ہو جاتی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ اختلاف اجتہادی ہے، اس کا مقصد صرف عالم سمجھ سکتے، عوام۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے، اور اختلاف کے رائے کے لیے ہم اثر ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں آسان دیتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، مگر ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی کا دوسرے سے اختلاف رکھ سکتا ہے، مگر پہلی جماعت والا رکھ سکتا ہے؟
بس ہمارا بھی اصحاب رسول کے سامنے ان لوگوں کا اور موجودہ پروفیسروں کی مثال نرسری کی بھی نہیں ہے، پی ایچ ڈی تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ ڈاکٹر پادری صاحب کو بول رہا ہوں میں، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک قادری نہیں بولیں گے اس کو۔ آئیڈیل ما انا علیہ و اصحابی، اسی پہ آ جاتے تو تمہاری لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ یہ قیامت کے اس گروہ کے لیے کہا ہے کہ جس میں 73 فرقے بنیں گے۔ تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ ما انا علیہ و اصحابی، یہ ہم لوگوں کے لیے نا، کہ جس پہ میرے اور میرے صحابہ۔ بس صحابہ کو معیار بنا لو۔ آسان لفظ بتاتا ہوں، جس نے صحابہ کو کافر کہا یہ کافر ہوا، کیونکہ ان کا ایمان بھی ثابت، ان کی مغفرت، ان کی جنت سب ثابت شدہ ہے، قطعی ہے، قرآن سے ٹکراؤ ہے۔ جنہوں نے صحابہ کو گناہگار کہا یہ فاسق ہوا۔ جس نے صحابہ کو اجتہادی غلطی پر کہا یہ خود غلطی پر ہوا۔ جس نے اجتہادی غلطی پہ وہ بھی غلطی پر ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوٹے گا اس کی طرف۔ آپ کو فیصلہ کرنے کا کیا ہے؟ جب حضور نے فرما دیا ما انا علی و اصحابی، یہ بھی صحیح روایت۔ پھر دوسری روایت میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، یہ تو اصحابی کا نجوم بھی تو تم کہہ دو گے، لیکن فضائل صحابہ تو ثابت ہوا نا۔ تو صحابہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے سلسلہ شاذلیہ کو اللہ نے صحابہ کے فیض بھی دیا ہے۔ کس کون سا فیض دیا ہے؟ صرف انسان کا نہیں، جنات کی بات بھی کر رہا ہوں۔ ورنہ 50 سال سے نہیں 100 پڑھ رہے، ہم پہ کیوں کھل رہا ہے؟ کچھ تو ہے۔ یہ میرے سب پہ نہیں کھلتا کہ میرا ہر شاگرد سمجھے کہ میں علم وہابی کا مقلد ہوگی۔ تم لوگ مدرسہ پڑھو گے، سمجھ گئے؟ تم اپنے آپ کو وہابی نہیں سمجھنا، ورنہ وہابی بن جاؤ گے۔ 6 نمبر والے، وہ دوسرے 6، ہمارے والے 6 نمبر نہیں۔ یہ اللہ نے ہر کسی، بس یہ ہے کہ علم کی طرف آپ لوگ کی ہمیں بھی پڑھنا پڑے، کتابیں تو لائیے، ایسے توڑے تو خدا نہ خواستہ۔ تو یہ جہالت میں مت پڑھنا کہ تم لوگوں کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہے کہ سمجھ لا، کتابیں پڑھو گے تو آسانی سے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے گا پڑھنے کی۔ ہر خلیفہ کچھ بھی ہو، ایک قاری کو پکڑو، اس کے ساتھ قرآن کو صحیح کرو، کسی بھی عالم کے ساتھ بیٹھ کے صرف نحو کو پڑھو، مضبوط کر لو صرف نحو۔ باقی پڑھنا صرف ان دو کو، تجوید کو پک مضبوط کرو، صرف اور نحو پڑھو۔ ہر خلیفہ اس کو مضبوط کر لے، باقی باتیں مت کرے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکالو۔ بس جو کتاب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی وہ پڑھو، سلسلے کے حوالے سے بات مت سننا استاد جی کی اور قاری صاحب کی۔ بولو آپ سے جو چیز سیکھ رہا ہوں یہ سکھاؤ، اس چیز میں ہم آپ سے زیادہ ماہر ہیں، وہ ہم سے آپ سیکھو، ہمیں مت سکھاؤ۔ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے، میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے، میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کا انکار ہر کوئی امام نہیں بن سکتا وقت کا۔
بس آپ کی سمجھ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ نہ کتاب پڑھو نہ اردو پڑھو، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، آپ کو مسائل نہ آتے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ جن لوگوں کو خلافت مل جاتی ہے ان پر لازم ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنا، فرض ہو جاتا ہے، دوسرے پر اس پہ لازم ہے کہ یہ کرے گا، کیونکہ اس نے آگے لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ آسان چیز بتا رہا ہوں، پھر مت کہنا۔ قرآن کی تجوید کسی کے ساتھ ترجمہ قرآن، صرف، نحو اور فقہ مسائل پڑھو۔ یہ ہر خلیفہ پہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نکالتے ہو، 2 گھنٹے نکالتے ہو، 3 گھنٹے نکالتے ہو۔ یہ 4 چیزیں لازمی کرنی ہیں۔ اردو میں احادیث چھپ چکی ہے، روزانہ جو سمجھ میں آئے خود سے اجتہاد نہیں کرنا، بس صرف مطالعہ کرنا، مسائل میں چھلانگے مت لگانا خود۔ اس کو آگے پہلے اپنے یہاں جو اساتذہ ہے اس کے سامنے پیش کرنا، یہاں کے علماء کیا بولتے ہیں آپ کو پھر بات کرنا آگے۔ جس کو کوئی اعتراض ہو ادھر آ جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے دبا کے بول رہے ہیں۔ مولوی ہے نا، میں جانتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ کہاں سے بول رہا ہے، مگر اس جھوٹ کے بعد بھی اگر اس کو کلمہ دی جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے کو بھی طریقے آتے، تمہارا پالا نقشبندی شاذلی سے پڑا ہے تاکہ بیگم تو جائے، اس میں بیگم ضرور جائے گی۔ کیا جائے گی؟ کیونکہ ہانس تو ہوگا یہ۔ اچھے لوگوں کو چاہیے، علماء کرام کو، میں آج عرض کر دوں، یہ ایک باطنی راز ہے۔ جیسے بد نظر کا اثر ہوتا ہے اس کے خیر کا اثر ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ تم کسی بھی مسلمان کی طرف بد نگاہ مت کرو، اپنی حسد کی نگاہ مت کرو، ورنہ اس پہ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ رستہ ہے شیطانوں کا جو آپ کے ذریعے اس کی طرف جا رہا ہے، اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی مومن پر خیر کا گمان کرو، ظن المؤمنین خیرا۔ اگر کسی کے اندر آپ کو عیب نظر آتا ہے تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کو بہتر کرتا ہے۔ منہ سے اچھی باتیں نکالو۔ حضور نے فرمایا اچھی بات منہ سے نکالنا یہ نیک فعل ہے۔ اپنے منہ سے بری باتیں مت نکالا کرو، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر بیڑا غرق کیا تو پھر تم لوگوں نے کیا، کیونکہ تم لوگ کہتے ہیں تمہارا بیڑا غرق ہے، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اصلاح اپنی تو پہلے کرو۔ ایک مومنوں پر اور مسلمانوں پر بدگمانیاں کرنا۔ ایک نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ ابھی 12 سال ہوئے آ گیا اور پوری دنیا میں چھا گیا، اور ہم اتنے عرصے سے جو ہے نا ہے، اور یہ اب بات سمجھ آ گئی، یعنی یہ اب دین وین گیا سب کا، اب میں مشہور نہیں ہوں، بات یہ ہے، یہی ریا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے ریا کے؟ سیر، پیر، ٹانگیں کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جواب دیا میں نہیں ہوں مشہور، مشہور سلسلہ تھا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چراغ تو اپنے علاقے میں ہوتا ہے، سورج پورے جہاں کو روشن کرتا ہے۔ تو سورج غروب ہوتا ہے مگر سورج مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا۔ سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے۔ تو نقشبندی شاذلی جتنے پہلے سورج غروب تھا، جب غروب تھا تو مغرب اٹھ رہا تھا، اب جب طلوع ہوا تو اسلام اٹھ رہا ہے۔ دیکھو پاکستان کو کہتے ہیں تعویذ کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے نا، نہ تعویذ کرتا ہے، نہ حاکم کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب اسباب ہے۔ اب اس سبب کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی، تو جو کام ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس چیز سے اس کام کو مقدر کیا تھا۔ تقدیر غیب ہے، تدبیر ظاہر ہے۔ تقدیر غیب ہے، تدبیر ظاہر ہے۔ ہم تقدیر کے مکلف
نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، مگر ہم تدبیر کے مکلف ہیں۔ اگر کسی کی شفا اللہ نے دوسری جگہ رکھی ہو، وہ تدبیر کرتا ہے، اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر اس تدبیر پر مہارت حضور نے فرمائی ہے کہ جو شخص اس چیز کا ماہر نہ ہو اور وہ کسی کا علاج کریے، اس کا ضامن ہے۔ یعنی مہارت کے بعد تدبیر ضامن مر جائے، انتقال مقدر ہے، کیونکہ آپ نے تدبیر کے تمام لوازمات پورے کر لی۔ تو یہ صح، یہ غلطی جو بھی ہوگی اللہ اس کو معاف، لیکن ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے اور وہ علاج کرتا ہے، یہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک کہتا ہے مجھے تعویذ بھرنا نہیں آتا، نہ مجھے ایک کا پتہ، نہ مجھے دو کا پتہ، نہ مجھے تین کا پتہ، تیرے کو جھوٹ بولتے شرم نہیں آئی؟ خدا تیرا بھلا کرے۔ کہتے ہیں چالوں کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو۔ کسی کو وائس میسج بھیجی تھی، شرم نہیں آتی؟ تم لوگ بھی مولویوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، مجلس فلاں، یہ غیر مشہور آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے شہرت نہیں چاہیے، تمہارے اختیار میں ہو، چھین لو مجھ سے، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ نہیں ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں، ہم جتنا چھپنا چاہتے ہیں وہ چھپاتا ہے۔ میں گوبروں میں بھی چھپ جاؤں نا، وہ نکال کے مجھے باہر کھڑا کرے گا۔ یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، وہی ظاہر کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے چھپانا ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ ریاکار ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس سے چاہے لے لے۔ اب یہی شہرت کی طمع ہے، انسان جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، حسد۔ آپ کو اللہ ایسے تھوڑی آزماتا ہے کہ آپ ذکر اذکار کر رہے ہو، کونے میں بیٹھو، اللہ اللہ، بہت پہنچے ہوئے اللہ والا ہے، بہت پہنچے والے، سب اللہ والے ہیں جو صحیح العقیدہ ہو گئے۔ چلو تم اللہ والے توڑی ہو۔ اب جب اس کے مد مقابل میں خانقاہ کھل جائے گی تب پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کتنے پانی میں۔ کیا ہے؟ اب دیکھنا ہولول اٹھنا شروع ہو جائے، تیرے قریب دکان کھل جائے، تیرے ایمان کا پتہ چلے گا۔ تیرے سامنے مدرسہ کھل جائے تب تیرا پتہ چلے گا۔ اب تو خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ ایک مریض دوسرے کے پاس ٹھیک ہو جائے تب تیرے کو پتہ چلے گا کہ تیری دکانداری کتنی دن چلتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں اتنے پیڑ ایسے بزرگ ہوں، میرے کو خلافت ملی، میرے پاس ایک مرید بھی نہیں ہے۔ یہ نئے نئے آیا ہے اور سب کو مرید بنا رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں دو باتیں، علم پھیلانے سے پھیلتا ہے، چھپانے سے نہیں۔ آج مدرسے اگر پوری دنیا میں تو یہ پھیلانے کی وجہ سے۔ آج آپ پڑھانا چھوڑ دو کتاب، میں دیکھتا ہوں کتنے طلباء آتے ہیں۔ یہی علم حکمت تھا، یہی علاج اور معالجہ تھا۔ حکیموں نے اپنے علم کو چھپایا، ڈاکٹر آئے انہوں نے پھیلایا۔ حکیم بیچارے 200 روپے میں جو نا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کی دوائیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں پیسے 5-6 ہزار کما لیتے ہیں۔ باقی کسی کام کے ہم لوگ رہے نہیں، کشتہ معراج اور کشتہ پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوتا ہے۔ اب یہ بخل ہے، وہ نسخے چھپائے، ڈاکٹروں نے عام کر دیا۔ آج ڈاکٹر 15-16 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ کیا آج مدرسے کیا یونیورسٹیاں بند ہو گئی یا پھیل رہی ہیں؟ تو اللہ نے ہر فن ہو، چاہے علم ہو، کچھ بھی ہو، یہ علم ہے، اس کو پھیلانے سے یہ پھیلتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسے بڑھتے ہیں۔ کیا کرتے؟ صحابہ کے ہاں یہ چیزیں کیوں نہیں تھی؟ وہ 10 روپے اپنے پاس رکھتے تھے، 90 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور بعض تو سارا کا سارا خرچ کرتے تھے۔ اور ایک رات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اوروں کو بھی منع کرتے تھے. تو ان کے ہاں بدامنیاں کیوں ہوں گی یار؟ انہوں نے تو مال کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. تو فتنے ہی مال سے پیدا ہوتے. ہر آدمی کے گھر میں چولہے جلتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. وہاں چوری کیا ہوگی؟ وہاں چوری کیا ہوگی؟ وہ قناعت پسند لوگ تھے, دنیا کو دنیا کی طرح گزارتے تھے ضرورت کے تحت. ہم نے اپنے عیاشی کے سامان بڑھا لیے. بدامنی تو پیدا ہونی ہے. اتنا مال کمایا ہمارا نواز شریف, پھر بھی جیل میں چلا گیا. کہاں گیا؟ اڈیالہ جیل. سونے کی بھی بن جائے, ہے تو سونے کی جیل. قیدی کہلاتے ہو. کہاں گیا؟ یہ عبرت کے نشان ہیں. میں آپ لوگوں کو کہوں کہ مالیات میں فیل آدمی نہیں چل سکتا, جھوٹا آدمی نہیں چل سکتا, متکبر نہیں چل سکتا, ریاکار نہیں چل سکتا. یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری نیکیاں تباہ کرتے. حاسد نہیں چل سکتا. آپ لوگ 70 روپے کھاؤ, 30 اللہ کی راہ میں خرچ کرو. امیروں کی بات کرو, تم غریب تو کھانے والے ہو. 10% مدرسے میں دو. کتنا؟ 5% سرکار کو دو, فوج کو دو. 5 روپے. 5 سیدوں کے لیے, سید جو ہے نا وہ اعزاز جو ہے. کتنے رہ گئے؟ 20. 2.5 روپے تم چوروں کو دو تاکہ وہ چوری نہ کرے. 2.5 روپے ان عورتوں کو دو جو عصمت فروشی, تاکہ وہ غلط کام نہ کرے. کتنے ہو گئے؟ 5. 2.5 روپے پولیس کو دو تاکہ وہ رشوت نہ لے. اور 2.5 روپے ان سیاستدانوں اور بدماشوں کو دو تاکہ یہ تمہاری چوکیداری کرے. کتنے ہو گئے؟ 30 روپے امن میں. ورنہ اسی 30 روپے کو بچانے کے ساتھ 100 روپے کو بچانے کے لیے تم لوگوں کو جنت دو. نہ پھر تم سے کوئی موبائل چھینے گا. سمجھ رہے ہو؟ انسان کو اس کی ضرورت کی چیز گھر میں دے دو, وہ کیوں چوری کرے گا؟ تو یعنی کہ یہاں چوری ختم ہو جائے گی, بلکہ تناسب کم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یعنی 98% گناہ ختم ہو جائیں گے, اور 2% اکا دکا چلائیں گے, مارتا رہیں گے. یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں. یہ امن و امان کے لیے ضروری ہے. تو جب سرکار ٹیکس لیتی تھی تو یہ ٹیکس اسی طرح خرچ ہوتا تھا. سرکاری اداروں میں دینا, یہ ان لوگوں کو دینا, عوام کو دینا, ان کے لیے اسپتالوں میں پرووائڈ کرنا, یہ ساری چیزیں. تو اب بدامنی وہاں اس لیے کم ہے. انگریز اس چیز پہ کام کرتے ہیں, اور یہ اصحاب رسول کا طریقہ. وہ لوگ ٹیکس لیتے تھے, وہ خود خرچ کرتے تھے. فرق اتنا ہے. تو امن اس لیے تھا. ابھی آ رہے ہوتے ہیں نا دبا دب, دیکھ رہے ہو تم لوگ کہتے ہو ہاتھ پیر سلامت ہے, کیوں دے؟ تو پھر چور بنے گا. ان جو بزرگ تمہیں کہتے ہیں پھر چور بنے, پھر یہی تم سے موبائل چھینے گا. تمہیں کس نے کہا ان کو زکوٰۃ دو؟ 1 روپیہ دو, 2 روپے دو. جو 2 روپے دو گے تو ایمان تو بچا ہوا ہے نا اس کا. اچھا جی وہ کافر ہے, تو چلو اس پر اسلام کا اثر تو پڑے گا نا, کہ اسلام کی برکت سے مجھے روزی ملے, تو میں ان بتوں کو کیوں پوجوں, اللہ کو کیوں نہ پوجوں. انما الاعمال بالنیات. جو لوگ سختیاں کرتے بدامنی اسی وجہ سے پھیلی ہے. مدارس کو دو, صرف مدارس کو دو, بس صرف مدارس کو دو, باقی کسی کو نہ دو. بس تو چور پیدا ہوں گے. سخاوت اختیار کرو. مدارس اللہ کے دبا کے اللہ دیتے ہیں ان کو, مخلوق کے تابع نہیں ہے. مخلوق ان کے تابع. جو مدرسے میں پیسے نہیں دیتا اس کے کاروبار بند ہو جاتے, اس کو چھوڑ دو. یہ پیروں کے ساتھ اور مدرسوں کے ساتھ اللہ نے عجیب سے کنیکشن لگایا. ہمیں جو نہیں دے گا وہ جائے گا. ہم سیدھی سی بات بول دیں, ہمارا تو ہے. نہیں دو, تمہارا کاروبار بند ہوگا, ہمیں کیا ہے, میں تو پھر بھی اللہ دے گا. ہم تو دعا مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہے. تم لوگوں کو کنیکشن جڑا ہوتا ہے, تم لوگ دیتے. بعض کو رگڑا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, بیچارے پریشان ہیں, مگر پھر بھی راحتیں آ جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ یہ اللہ کا راز ہے.
مطلب ہم پہ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے نا، ہم تو 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے لیے بھی ہیلے حوالے کرتے، چدا بسنگ کا ورک ہو. کسی طرح یہ بھی بخشوال ہے، ہیلے حوالے کر کے سونا ادھر کر کے ادھر کر دیں گے تو زکوٰۃ نکل جائے گی. چند دن بعد پتہ چلتا ہے سونا ہی نکل گیا. فون آتا ہے، جی کیا ہوا نور بھائی؟ میں نے جی بولو. ہم جا رہے تھے تقریب میں، ڈاکو آ گیا، ہم سے سونا لے کے چلے گئے. میں نے زکوٰۃ دی تھی، کہہ رہے نہیں. میں نے کہا جانے دو. جب تم نے مال کو گندا کر دیا تو حرام جگہ ہی آئے گا. جب آپ ایک اس میں پیشاب کر دو ٹنکی میں تو پانی ناپاک ہے، اب یہ بہائے گا تو تبھی تو پاک پانی آئے گا نا. درجہ زکوٰۃ نہ دے کے مال گندا کر لیا تو چور تو لے کے جائے گا. اب اس کو مولوی لے جانے سے تو رہا. ہم الا بلا گردن ملا کھاتے ہیں مگر حرام نہیں کھاتے. ہم تمہاری تکلیفیں سہتے ہیں مگر حرام نہیں کہتے کہ تمہارا حرام بھی ہم کھا لیں. اللہ نے اسے پاک کیا، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرام واغننی بفضلک عمن سواک. کبھی حرام کا ہدیہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب چور آتا ہے نا کہہ رہا ہے یار حضرت ہمارا مسائل ہے اور ہمیں دھوکے میں رکھ دیا، ہمیں پتہ ہے یہ فراڈ ہے، یہ لے پیسے. جب تک وہ پیسے میرے سے نہیں جاتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک فراڈ کے پیسے کسی کے پڑے ہوئے. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. ادھر پیٹ میں اللہ نے بچایا ہوا. یہ نیت پر ہے، تم جو نیت کرو گے اللہ تمہیں وہ کھلائے گا. اب تم کہتے ہو کیا حلال اور حرام رکھا ہوا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کھانا چاہیے، تو اللہ تمہیں دے گا غیب کا رزق. اللہ تمہیں پاکیزہ رزق دے گا. یہ تمہارا نیت ہی خراب. تیرا جو ہے نا چوری پہ بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں. تم یہ سوچتے ہو کہ میں کسی سے موبائل چھین لوں اس سے میرا رزق چلے گا. تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں اللہ سے مانگ لیتا وہ مجھے دے دے. تو آگے سے کیا کہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مانگ تو تیری دعا جلدی قبول ہوگی، نیکوکاروں کی دیر سے ہوتی ہے. حدیث میں ہے یہ بیکار لوگ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. دے دو جانے دو. جو نیک ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں یا اللہ دے دے، اس کو ابھی مت دینا، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. اب ہم لوگ پتہ نہیں کس کیٹیگری میں. یہی حال ہے جو آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں نا آپس میں. ایک خانقاہ والا میرے یہاں پارٹیاں آ رہی ہے جا رہی ہیں. ایک مولوی دوسرے، ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے نا، یہ سے یہ پارٹی چلی جاتی ہے، ان کی دکانداریاں بند ہو جاتی ہے. یہ تمہاری دکان اس لیے بند ہو رہی ہے کہ تمہارا مخلوق پر بھروسہ ہے. شاذلی بن جاؤ. سیٹوں کی محبت دل سے نکل جائے گی. فقیروں کی طرح رہو گے، عیش کرو گے. کیا کرو گے؟ 27 دن آرام اور 3 دن میں اللہ پہنچا دیتا ہے. کسی کے گھر کا خرچ ختم ہوا. ہمارے پاس مقروض لوگ ہیں، میں نے کہا نیچے جا رہے ہو، کہہ رہے یہاں رکے، آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے اللہ دے دیتا ہے. میں یہ تو بات ہے اس کی، کھلائے گا ضرور تمہیں، اس کا وعدہ ہے. کوشش کرنا تم پہ فرض ہے، دینا اس کا کام ہے. تو میری عرض یہ کہ اللہ سے محبت کرو زیادہ، مخلوق سے زیادہ. رسول سے محبت، اس سے رسول کی محبت مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اور رسول کی محبت ہوگی، اللہ تم پر غیب کے خزانے کھولے گا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ میں قناعت آئے گی تو امت بھی ٹھیک ہے. تم پہلے خود سدھر جاؤ، اول جان دے اور بیا جہان دے. یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو، دنیا خود بخود درست ہونا شروع. اور جس کو اللہ چمکانے پر آ جائے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. ایک پیرانے پیر ہمارا بھی تھا، سمجھایا بجھایا. ہم نے کہا بھائی آپ کے جانے سے میرے سلسلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، میرے جانے سے اس سلسلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تیرے جانے سے تیرے پہ اثر پڑے گا. ہم تمہیں بچا رہے، سلسلے کو کچھ نہیں ہوتا. سدھر جاؤ، شیطان تھوڑے پیچھے لگ گیا ہے.
شہرت کا نشہ تیرے اندر آ جائے گا، پھر تیرے کو ابھی کبھی فیس بک پہ نظر آئے گا، کبھی دوسری جگہ نظر آئے گا. کیوں اس طرح کی حرکتوں سے باز آؤ. اس کو وہ چیخ کے بیچارہ اتنا سوکھ گیا کہ اس کا منہ جو ہے نا گول گپا ہو گیا ہے، مسعود سے مسور بن گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. طارق سے تاریک بن گیا، مگر کچھ ہوا؟ میرا کچھ نہیں ہوا. کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنا مت خراب کرو، کچھ نہیں ہونے والا. میرے پیچھے پڑو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، سلسلے کے پیچھے پڑو گے خیر نہیں ہے تمہاری. اتنے تو بہادر ہو تم لوگ، میں تم لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. کہتے کون ہے؟ دروازہ ٹنگ ٹنگ، دور سے آواز آ گئی بھائی جان دروازہ کھولو. کہا کون؟ کا شیر خان. باپ کا نام بہادر خان. کہا اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کہ آپ کو کتا باہر کھڑا ہے. تم وہ والے بہادر ہو، تم وہ والے جو نا اللہ پہ بھروسہ ہے. میں نہیں ڈرتا جب پھوس. عرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں. یہ پاک بازی تجھے مبارک، ایسی پاک بازی جس میں انسان جھوٹ بھی بولتا ہو، ممبر رسول پہ بولتا ہو، یہ تمہیں مبارک ہو. ہمیں اللہ کے فضل کے محتاج ہے. بس ایک ہی شعر کہتے ہیں، یہ عشق مبارک تجھے اے صوفی و صافی. یہ عشق مبارک تجھے اے صوفی و صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت ہے کافی. ہماری یہ نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ صوفی صافی تیرے لیے، ایک صوفی ایک صافی. کیا؟ صوفی اور صافی، یہ تمہیں مبارک. ہم یہ نسبت ہے، یہ دور کی، یہی کافی ہے. اللہ کا شکر ہے تھک گئے بیچارے، کہیں سے ان کا ایپ نکالو شریعت کا، نکالیں. اس میں یہ تھک گئے. اقوال تمہارے یہ لوگ خود پھنس گئے. قرآن کو جادو کا، ناجائز، حرام، پتہ نہیں کیا کیا بول چکے. چاروں اصولوں کے اندر خود پھنسے ہوئے ہیں. اپن نہیں مانتا. کیا؟ وہ ایک نے بیٹا ہوا ہے، اس کا جھوٹ دیکھو کہ میں حضرت کے پاس گیا، حضرت کو میں نے توجہ ڈالی. کیا ڈالی؟ تمہارے شیخ پہ میں نے توجہ ڈالی. یہ امام ہے، میں تمہیں الگ بات بتا رہا ہوں، چھوڑو. پورا کام کیا اس نے، میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دو، آپ کی توجہ میں برداشت نہیں کر سکتا. شکر ادا کرو، انشاءاللہ تم لوگ جنت میں ہم سب جائیں گے. جب یہ جائیں گے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ واہ واہ، امیدیں پڑ گئی. جب کوئی بزرگ اس طرح تو پھر امیدیں بڑھا لو اللہ سے اور بھی. کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے. جب یہ اتنا جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ میں نہیں ہوں، تو تم تو پھر اپنے آپ کو گناہگار سمجھ ہو، تو تم کیوں نا امید ہو کے بیٹھے ہو؟ میں خروتا گورا پساراش پوتا گورا. تو اور میرے سامنے بیٹھ جائے، کبھی دیکھا بھی ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا جب میں بیٹھا، اعتکاف میں بیٹھا. میرا ایک کزن تھا، ایک مولوی کو لے کر آیا، میرا مخالف تھا. میں کہا دیکھ مت لا میرے، نہیں. میں نے کہا جا تو جس کو لاتا لیا. تو وہ لے آئے، بیٹھک میں ہم کھانا کھا رہے تھے. میں نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہہ رہا ہاں نا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم نور زمان. میں کہا تم مجھے نہیں جانتا ہوں، تم میرے سامنے نہیں بیٹھ. تو نے ذرا اس کا نام سنا، شروع کر. جب شروع کی میں نے کہا یہ تیرے پاس جو نقش ہے یہ کون سا ہے؟ پہلے عملیات پہ
کہہ رہے میرے کو شاید قادریہ کہتے ہیں. میں نے کہا تیرے سلسلے کون سے ہے؟ کہہ رہے قادری. میں نے قادری میں سبق کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہو سب مجھے پتہ ہے, 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ یہ سبق ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. جب 3-4 سوال باہر نکلا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کہہ رہے یار میرا فون نمبر بھی اس کو دے, میرے گھر کا پتہ بھی بس بتا رہے تھے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم لوگ جاہل ہو, میں نے تمہاری زبان میں سمجھاتا ہوں. وہ الیکٹریشین تھا, ایک ڈرائیور تھا. میں نے کہا ایک الیکٹریشین یہ بولتا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہوتا, تو اس کو کیا کہے گا؟ کہہ رہے جاہل ہے. میں نے اس کی مثال اسی طرح ہے. میں نے کہا ایک آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ڈرائیور کو میں نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ گاڑی میں کوئی گیئر نہیں ہوتی, وہ سیلف سے چلتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہہ رہے یہ بھی پکا پاگل ہے. میں نے کہا یہ چیز تھا, نہ اس کو اصول کا پتہ, نہ اس کو کسی چیز کا پتہ, آ کے یہاں بیٹھ گیا. میں نے کہا سب ڈنڈے باز ہے. بات سمجھ آئی؟ بات یہ کہ میں تمہیں آسان بتاؤں کہ عام آدمی پھونک دے نا تو یہ عامل ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بزرگ پھونک دے بندہ ٹھیک ہو جائے تو کامل ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹھیک دونوں سے ہوا, مہارت دونوں میں نہیں تھی, مگر ٹھیک ہو گیا. تو اگر علت کو دیکھا جائے تجھے بھی نہیں آتا, اس کو بھی نہیں آتا, تو ایسے ٹھیک ہونے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. اور جب وہ علم کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہوگی. اپنے نمازوں کو مضبوط پکڑو, ارکان اسلام کی کوشش کرو پورے. 4 رکعت پڑھتے ہو, 2 رکعت نفل پڑھو گے تو اعلیٰ ہو جائے گا. 4 شوابین اشراق پڑھو گے تو نماز آپ کی کیا ہوگی؟ یہ اعلیٰ ہو گئی, یہ مقربین کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ اس میں نوافل شروع ہو گئے. چلو سیدھے سیدھے نماز پڑھو گے تو مسلمان رہو گے, نیکوکار رہو گے. مقرب بننا ہے تو نوافل بھی پڑھو, چاش پڑھو, تہجد پڑھو, اوابین پڑھو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فجر کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی, اشراق ہے, پھر چاش تھے, مقربین میں شمار کیا. نماز کا قرب کیا ہے؟ یا مقرب بنے. نماز میں اللہ کا قرب اور معراج حاصل کرنا ہے تو نوافل زیادہ پڑھو. یہ نواز. اسی طرح رمضان کے روزے آتے ہیں, آپ نفل روزہ رکھتے ہیں, پیر جمعرات ایام بیس, آپ کو روزوں کا قرب حاصل ہو رہا ہے. ذکر کا قرب, نماز کا قرب, ہر چیز کا قرب جدا ہے. اس میں جب آپ اس کو نوافل کے ساتھ بھی پڑھو گے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ. وقت کتنا لگا؟ اذان کے ساتھ یا اس سے پہلے ہم مسجد میں جاتے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب حج ہے, نہیں ادھر چلے جاؤ, غریبوں میں بانٹنے چاہیے, اس میں بانٹنے چاہیے, حج نہ کرو. یہ تمہاری بات ہے؟ یہ اپنے عقل سے نیکیاں بناتا ہے. حج کرنے چلے جاتے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ حج نیکی نہیں ہے. ایک واقعے پر دین کا انکار نہیں کر سکتے آپ. ایک واقعہ ہے کہ جی وہ جا رہے تھے, ان کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ حج کر رہے تھے, تو آپ اس پہ پورا دین واقعات پہ آپ لوگ کینسل کر دیتے ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آپ علیہ السلام نے بار بار امیر ہی جائیں گے. آپ یہ کہو کہ آپ غریبوں میں بھی تقسیم کرو اور ادھر بھی تقسیم. وہاں غریب نہیں ہے. آپ نے حج اور عمرہ کرنا شروع کر دیا ہے, فرض ہے پہلے, پھر اس کے بعد نفل ہے, پڑھتے رہو. یہ کس کا قرب ہوا؟ حج کا قرب ہوا. زکوٰۃ آپ دیتے 2.5%, اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, یہ مال کا قرب. ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھا, آپ مومن ہو گئے, لیکن بار بار کلمہ پڑھنے سے آپ کا ایمان تازہ رہے گا. یہی حدیث ہے. پھر کہتے ہیں جی کلمے سے علم حاصل نہیں ہوتا. نصاب کہاں سے آیا؟ اب میں تمہیں انبیاء اولیاء اس کا اب بتاتا ہوں, اور تمہارا نصاب کہاں سے آیا. یہ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. علم کہاں سے؟ نبیوں کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اب بولو گے نبیوں کے علم کہاں سے؟ کدھر گئے؟ ادھر دکھانا. کیا پڑھتے تھے انبیاء؟ نبی تو نبی, لا الہ الا اللہ تو پتہ تھا ان کو. ہمیں تو سکھایا ہے, ان کو تو اللہ نے بتایا ہے.
لا الہ الا اللہ. کیا اللہ کیا فرماتے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو. لا الہ الا اللہ. یہ ہے علم باطن، اسی سے ملتا ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے. جس کو کلمے سے علم حاصل نہ ہو یہ ابھی فقی صوفی نہیں ہے، یہ صرف ابھی عابد اور زاہد ہے، ذاکر ہے. جسے علم مل جائے یہ عالم. تو انبیاء کا نصاب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کیا پڑھا 13 سال؟ لا الہ الا اللہ. صوفیہ کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم نے علم کیا سیکھا؟ یہی تو ہے اندر انسان کے اندر لا الہ الا اللہ. ادھر آؤ، شاذلی تم کو بتائیں گے کہ اس کا نصاب کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا آپ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. پہلا کیا ہے؟ لا. سارے معبود نکال دیے الا اللہ. یہ تو آپ کا ہو گیا ایمان. اب علم آ گیا. لا الہ الا اللہ. سہروردی سے لے کے شاذلیہ تک. اب نقشبندی آتا ہے ہمارے ہاں یہ لا الہ الا اللہ. اب لا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو اتنی آسانی سے طے کر لو گے. اللہ کا فضل، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، مگر اللہ کا قرب اس کے لیے بڑے مجاہدے کرنا پڑتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس ذکر کی طرف اشارہ کیا وہ ذکر وہ ہے جس کو اس ذکر سے علم حاصل ہو جائے. فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جن کے علم ہو. یہ نصاب کس کا ہوا؟ اور کوئی پڑھا ہے؟ تو فرشتے اس میں آئے. اب جب لا الہ الا اللہ موکل کہاں سے آ گیا ہے؟ کلمہ تو پڑھا پھر بتاتا ہوں موکل کہاں سے آتا ہے. سمجھ آئی؟ اس کا انکار نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کہیں گے یہ انکار. تم انکار کر رہے ہو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو. اب آسان ہے. آپ کے پاس ایک نقل کی چیز ہے. کتنے واسطے ہیں؟ 1400 سال کا واسطہ ہے. اب تصوف کیا کرتا ہے؟ آپ مراقبے کرتے ہیں، 1400 سال کا فاصلہ تو ہے لیکن آپ کو حضور کی زیارت ہونے نصیب ہو جاتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے، یہ کشف ہے. معراج ایسے ہی ہو گیا حضور کو. نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیر نصیب ہوتی ہے اس میں. حضور نے سب دیکھا، جنت، جہنم، اللہ کی زیارت. اب آپ کہو گے جی کیسے؟ ایک صحابی آتے یا رسول اللہ. حضور نے پوچھا کس طرح رات گزاری؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ رات گزاری. وہ کیسے؟ میں نے 2 رکعت نفل پڑھی.
پہلے میرے سامنے جہنم آئی پھر جنت آئی، اسی میں ساری رات گزر گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کے ساتھ رات گزار دی. تو صحابہ کو یہ کیفیت کس چیز سے حاصل ہوئی؟ لا الہ الا اللہ. کس چیز سے حاصل ہوئی؟ لا الہ الا اللہ. یہی پڑھتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ پڑھے، نہ انہوں نے صرف پڑھی، نہ انہوں نے نحو پڑھی، اور ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پڑھا. اور اس کے سارے راز حضور کے سینے سے ان کے سینے میں منتقل ہوئے. کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. اب آپ کو تو زیارت نہیں ہو سکتی اس طرح، اب آپ کو تصوف میں آ جاؤ. اب حضور کی زیارت آ رہی ہے اور آپ علیہ السلام کے سینہ انور سے نور جا رہا ہے سینے میں. لا الہ الا اللہ، جسے شریعت میں اور اس صحبوں میں فنا فی الرسول کہتے ہیں. یہ دل کے سودے ہیں، یہاں دل دینا پڑتے ہیں. عقل والے یہ چیز علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے. کیا؟ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب تیری راہ آہ نارسا ہے. تن بے روح سے بیزار ہے، خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے. خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے. یہ ذاکر ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اب تشریح. جو لوگ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ذکر، تصوف کا ذکر، کتاب کا ذکر، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں. یہ یاد رکھنا، یہ لازم اور ملزوم ہے. صوفی کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے اور مولوی کو تصوف کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. یہ تصوف میں جاتے 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 سے کتابوں میں تسکین نظر شروع ہوتی ہے، اور وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے اس کو تصوف میں تسکین آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے. تو صحابہ نے سب کچھ پڑھا ذکر کے بعد. تم بھی ذکر کے بعد پڑھو، تب تمہیں پتہ چلے کتاب کیا چیز ہوتی ہے، اس کی تشریح کیا ہے. اس لیے عقل اور علم الکلام کو ائمہ نے فرما دیا کہ جو قرآن میں اس میں کلام کرے گا اسے زندیق کا ہے. کیا کہا ہے؟ لیکن ان شرح صدر کو نہیں کہا. یہ شرح صدر فقہ کی تعریف امام ابو حنیفہ نے کیا کی؟ ناسوت ہے یہ. معرفت النفس ما لها وما علیہا. معرفت النفس ما لها وما علیہا. اب یہ کیا ہے؟ نفس ناسوت ہے. اس میں ہر چیز سے آپ کو پالا پڑتا ہے. تو جب آپ کو اپنے نفس کے عارف نہیں تو آپ کیا کرو گے؟ یہ تصوف ہے. علم باطن سے علم ظاہر کی بنیاد ہے. ہم لوگ انکار پہ انکار کرتے ہوئے تھوڑی صحیح تھوڑی ہے اس باتوں کو. لغت کا معنی، اصطلاحی معنی اور عرف معروف، وہاں اس کے کیا معنی پتہ چل جاتے. علاقائی کیا حیثیت ہے اس کی، کتنے الفاظ ہیں جس کی علاقائی معنی چینج ہو جاتے ہیں. استری کو لے لو. استری کیا لے؟ ہمارے ہاں استری ایک آلے کو کہتے ہیں، مگر ہندی میں بیوی کو کہتے ہیں، بنگالیز کو بیگم کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، مگر بنگال والے کو کیا کہتے ہیں؟ بیگم. اب ادھر ایک چلا گیا کہ یار اپنی تو وہاں بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بغیر استری کے کپڑے پہنو گے. ان کو پتہ ہے کہ لوگ استری مانگیں گے ان کو غصہ آئے گا. تبلیغ والے جاتے رہتے تو امیر صاحب کو یار استری لے آنا. تو وہاں پابندی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ نہیں بولو گے، اور انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے. اب وہ ایک عادت ہے. عادت تو ہم لوگ یہاں بولے استری لے آؤ استری لے آؤ، مگر علاقائی معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے اس کا.
اسی طرح بعض لفظ ہے اس کے معنی کمزوری کے، مگر ایک جگہ گالی ہے دوسری جگہ کمزوری ہے، یعنی اس چیز کو بھی اس کا انکار نہیں۔ اسی طرح عرب زبان کے اندر یعنی جو مؤنث کا نام ہے اگر وہ مرد پہ رکھا جائے تو یہ مذکر شمار ہوگا، حالانکہ علمی لحاظ سے وہ مؤنث ہے، مگر کیونکہ اب وہ مرد پہ رہا تو یہ مذکر شمار ہوگا، اور جو مذکر ہے وہ مؤنث ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو چیز قوانین بن چکے ہیں وہ بھی عرف کی وجہ سے بدل جائیں گے، نہیں بدلیں گے، اسی طرح رہیں گے، بلکہ یہ عرف ان کی ضروریات کے تحت یا سہولیات کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو شریعت کے اصولوں میں معتبر نہیں مانا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ شریعت کے اصول اس کے لیے توڑ دو، باقی سہولتیں چلاتے رہو، انسان کی جو سہولیات کی زندگی اس کو دے۔ یہ تھوڑی کل کہے گا جی اردو میں وہ شروع ہو جاتا، اردو میں تھوڑی کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلے ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ اب ہمارے ہاں معروف دیکھو، اب رقیہ ہمارے ہاں کیا ہے، تو ہمارے مولوی لگے رہتے رگڑا بغا بغ، دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے، اور صوفیہ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن عربوں کا مزاج دوسرا ہے، وہ شیخ اور رقیہ کو ولی مانتے ہیں اور صوفی کو گمراہ مانتے ہیں۔ وہاں لفظ صوفی بول دیا نا بس اپنے لیے تو نے کام ڈھونڈ دیا، اور یہاں تم نے اپنے آپ کو عامل بول دیا تو اپنے لیے کام ڈھونڈ دیا۔ کسی بزرگ کی خانقاہ میں جا کے بول دینا عامل ہے، بول حضرت سلسلے سے وابستہ ہے، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ادھر اگر تم نے آپ کو شاذلی بول دیا، اچھا دولا شیخ الرقیہ، بس ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ۔ یہ ہے علاقائی، یہی بھی ہمارے سارے کرامات بزرگوں کے، اب کیا کہہ سکتے۔ تو عرض یہ، لیکن دونوں ثابت شدہ ہے، تو ہر آدمی اس کو کہتے ہیں نسبت۔ اصل پتہ ہے کہ کبھی کبھی انسان پر جب فیض آ رہا ہے کسی نسبت کا تو اس نسبت کی برکت سے اس کو افضل سمجھتا ہے، مگر دوسرے کا انکار نہ کرے۔ یہ انکار جو یہ خطرناک ہے، اور اپنی چیز کو افضل سمجھنا یہ غلط نہیں ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی فرمایا جہاد افضل ہے، کہیں فرمایا حج مبرور افضل ہے، کبھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، کہیں فرمایا کہ جو شادیاں زیادہ کرتا ہے، میری امت کا بہترین شخص وہ ہے۔ میں بھی بچ گیا۔ زیادہ سے مراد زیادہ ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جتنی بھی ہو جاتی ہے، چاروں میں جو نکل گئی جو دوسری آ گئی وہ بھی زیادہ میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا کیا ہو گیا؟ بہترین کون ہے؟ جو کثرت سے نکاح کرتا ہو، یہ بہترین امتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ نفس پرست ہے، خبیث ہے، فلاں ہے، عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ ڈنڈی کی پتہ دیو چاہیے، تیرے کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کتنی بڑی بزرگی ہے۔ آگے کہیں آپ علیہ السلام نے ذکر کو افضل فرمایا گیا کہ ذکر افضل ہے۔ اب اگر ہم اس کو کہیے یہ کہیں علم کی فضیلت ہے، کہیں فقہات کی، ہر چیز کو، کہیں نماز کی، کہیں روزے کی، اگر ان کو شخصیات پر اور ان کی نسبتوں پر اور صاحب حال پر تقسیم کر لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ سب کو رگڑا لگا کے بولو یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ نقصان دہ بات۔ تو عرض ہے کہ جس کو جو کام اللہ نے سونپا اس کو اس پہ شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا نور اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ اس کو افضل لگنا شروع ہو جاتا ہے، بس اس کا وہی کام ہے۔ باقی دین پر چلے گا وہ اس کی نسبت ہے، کسی کی نسبت نماز میں ہے، کسی کی نسبت بیگم میں چھپائیے، کسی کی قرآن میں چھپائیے، کسی کے ذکر میں ہے، کسی کی حج میں، کسی کی زکوٰۃ میں، کسی کی مال میں، کسی کی جہاد میں۔ لیکن فقہا نے جہاد کو حاکم وقت کے ساتھ لکھا ہے، تم خود زان نمبر 2 نہ ہوا ہے، سمجھ آئی؟ خلیفہ
وقت ہو، حاکم وقت ہو. مسئلہ یہی ہے، تمہیں جتنا بھی برا لگے. حج آپ کہو گے یہ میں نے کہاں سے کہا ہے؟ تو عقیدہ تحاویہ میں صاف لکھا ہے حج اور جہاد حاکم وقت کے ساتھ ہے. تو انہوں نے ایک اور پخ نکال دی، یہ وہ والے نہیں ہیں تو تم بھی تو وہ والے نہیں ہو. کیا کہتے ہیں؟ وہ والے نہیں تو ہم بھی تو وہ والے نہیں ہیں. تو جس طرح ہے اللہ نے فرمایا جیسے تم ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. انما اعمال تمہارے اعمال کی طرح. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے عمل کی وجہ سے ہم پہ حاکم نہیں بیٹا، یہ جو اور ہیں نا ان کے اعمال بدخردار اس کی وجہ سے بیٹا ہے. ہم سب فرشتے ہیں، وہ یہ جو اور بیٹے نا یہ سب ان کی وجہ سے. یہی ہوتا ہے. یعنی اپنا آپ میرے کو نیک نظر آتا ہے، اور یہی قرآن میں منع ہے. اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھو گے. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو متقی مت کہنا. اللہ کو پتہ ہے تم لوگ کتنے متقی ہو. یہ قرآن میں ہے. تو اپنے آپ کو نیک مت سمجھ، دوسروں کو حقیر مت سمجھنا. اس کی بات یہ کہ میں تمہیں ایک آسان بات بتاتا ہوں. اللہ نے آپ کے لیے سہولت رکھی ہے. یعنی اب آپ کا ایمان ہے اور عمل کس پر موقوف کر دیا؟ حاکم کے ساتھ. تو اب گناہگار کون ہوگا؟ کوتاہی کس سے ہوگی؟ حاکم سے ہوگی. تو گناہ اس کو ملے گا، تیرے کو تھوڑی ملے گا. تو کیوں سر پہ جو ہے ڈنڈے پیٹتا ہے اپنے؟ خدا دے بچ گئے تو پاکستان کھالے. تیسری بات، تم دل میں مانو. اب کیا کہاں جا رہا تھا، کدھر لٹک گیا کدھر. اچھا اب آ جاؤ کسی کا ذکر کے اندر. اب تصوف نسبت ہے، کسی کا کتابوں میں فقاہت میں اب علماء ہے. تو اس سے کیا چل رہا ہے؟ کارخانہ حیات چل رہا ہے. کسی کا سیاست میں لگا ہوا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کسی کا تجارت میں لگا ہے. ایماندار تاجر کیا ہے جی؟ قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے صف میں کھڑا ہوگا. یہ کس نے فرمایا؟ اب یہ ڈیوٹیوں پہ تھے. تو وہی بات آ گئی، ہر فن کے لیے اللہ نے کیا پیدا کر دیا؟ رجال پیدا کر دیا. اور اب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پورا دین زندہ ہے. اب جب مولوی صاحب بیٹھیں گے تو مولوی صاحب تو مدرسے کی تعریف کرے گا، کیونکہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ میں بیٹھوں گا، صوفی صاحب ہو گیا تو تصوف کی نسبت بیان کروں گا. میری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ جس کے عمل وہ عملیات کو بیان کرے گا. جیسے اب ہم بیان کر رہے ہیں عملیات کو، کہتے ہیں عامل ہے نا، ہمارا سلسلہ عملیات کا امام ہے. چھوٹی باتیں مت کرو ہمارے لیے. کیا ہے؟ تم سب ہمارے مقلد ہو. اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں عامل عملیات کا کیا ہے؟ امام ہے. تحدیث نعمت بیان کرنی چاہیے. آگے کیا ہے؟ اسی طرح جو سیاست سے، وہ سیاست کی بیان کرتے ہیں. جیسے جمعیت علماء اسلام والے ابھی ٹھیک ہے. تو جس کی نسبت جس میں، وہ اپنی نسبت کو، اس کا ایک آسان اتفاق کا حل ہے کہ ایک نسبت دوسرے نسبت کو تسلیم کرے مگر اس کے ساتھ ٹکرائے نہ. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہوتا ہے. دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے، حاسد کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، اسلام کو نہیں. کیا؟ یہ اپنے دماغ میں رکھنا. ساری دنیا کافر ہو جائے تب بھی اسلام کا نقصان نہیں ہے. کس کا نقصان ہے؟ مسلمانوں کا نقصان ہوا، انسانوں کا نقصان ہوا. ساری دنیا سلسلے چھوڑ کے چلے جائے، سلسلے کا نقصان نہیں ہے. کس کا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان ہوا. سلسلے کس کے ہیں؟ اللہ کی. کسی کے آنے سے
کسی کے جانے سے سلسلے پر اثر نہیں پڑتا. تو عرض یہ کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اللہ اس کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، جو بڑی چیز ہے، اور سلسلے تو فضیلت والی چیز ہے. تو جب بڑی چیز سے خارج نہیں ہو تو فضیلت سے تم اسے خارج کیوں کرتے ہو؟ توبہ کرے. متکبر آدمی کو خارج کیا گیا. سمجھ آئی؟ تو اب اوروں کو بچانے کیا ہے کہ اس سلسلے کی وجہ سے وہ مخلوق کو نقصان دے رہا ہے، تو اس لیے وہ مخلوق کے نقصان کی وجہ سے اس کو خارج کیا جاتا ہے. ہوائی سمجھ؟ یہ مت سوچے نقشبندی شاعری سے چلا جائے گا تو نقشبندی شاعری جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. تیرے جیسے ٹماٹر بہت آتے ہیں اور بہت جاتے ہیں. اللہ نے ہم کو کسان بنایا ہے، فصل اگانا بھی سکھایا، بنجر زمین کو زرخیز بنانا بھی سکھایا ہے. کیا؟ یہ سارے مولوی کچرے جمع کیے تھے، ان کچروں کو زمین بنایا، اس میں بیج بویا، تناور درخت بن چکے. اکھاڑ کے پھینک دیں گے، دوسرا لگا لیں گے. درخت بھی لگ جاتے ہیں، بس تھوڑا دن لگتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ میں سلسلہ چھوڑ دوں. یہ مخالفین کا یہ تیرا دماغ خراب ہے، میں اللہ کی رسی چھوڑ دوں؟ میں گناہ کیوں نہ چھوڑوں؟ گناہ کی وجہ سے میں ایمان چھوڑوں یا توبہ کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر تم کسی کو گناہگار سمجھتے ہو اس کو توبے کی ترغیب دو. اس کو یہ تو نہیں بولے کہ تم چلے جاؤ ایمان چھوڑو، خارجیوں کی طرح، معتزلیوں کی طرح دائر اسلام سے خارج. اللہ نے فرمایا کہ اگر مومن سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے لوگوں کو محسنین میں داخل کیا ہے اللہ نے. کس میں داخل کیا ہے؟ تیرا بزرگ نہیں مانتا، اللہ مانتا ہے. تیرا مولوی نہیں مانتا، اس کو چھوڑ دو، اپنا کام کرے گا. لیکن اللہ نے فرمایا ایسے لوگ محسنین میں شامل ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے روتے ہیں. اپنے گناہ پر، گناہ کا اصرار کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، یہ اصرار ہے. لیکن گناہوں پر توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبے کے بعد اللہ اسے پاک بازوں میں شامل کرتا ہے. یہ پھر گرتا ہے، اللہ پھر توبہ کے بعد شامل کرتا ہے. بس یہ گرتا ہے چڑھتا ہے، گرتا ہے چڑھتا ہے، اللہ اس کو پاک بازوں میں شامل کرتا ہے. لیکن جب یہ توبہ چھوڑتا ہے تو پھر یہ فاسقین میں شامل ہوتا ہے. اس توبے کی برکت سے ایک دن یہ پاک باز بن جائے گا. اس نے چھوڑ دیا تو یہ گندہ بن جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ استاد مخد مشاہدہ، تو کس سے چھپ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے پورا جہان تم لوگ سب ننگے ہو. اللہ کے سامنے کیا ہو؟ تو توبہ کے سامنے، توبہ کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لو اللہ کے سامنے. یہ کون سا شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے؟ یہ تعریفیں جو معتزلیوں کی اور خارجیوں کی تم لوگوں نے کی، اس کو چھوڑ دو. توبہ کرو. ایک دفعہ گناہ ہو جائے 1000 دفعہ توبہ کرو، دوسری دفعہ ہو جائے 10,000 دفعہ کرو، تیسری دفعہ ہو جائے 1,00,000 مرتبہ کرو. جب چوتھی دفعہ پر 1.25 کروڑ پڑھوں گا. اپنے چیلوں کو بھی یونیورسٹی روڈ سے دور چھوڑے گا، اس کو مت بھگانا، اس کے پیچھے مت جاؤ. اگر تمہیں کوئی بہکانے آئے گا ابلیس اس کو مارے گا. کیوں؟ تجھے اس کو کیوں؟ اب یہ پھر توبہ کرے گا. اس کو اتنا پتہ ہے اس توبے کا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب مومن توبہ کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. حدیث ہے اس پہ، ایک شخص جب اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ کی طرف، کیا؟ یہ نہیں کہ ایک دفعہ لوٹ کر آئے گا دوبارہ ہے. تو انسان ہے، تیرے پیچھے دشمن لگے ہوئے، نفس اور شیطان تیرا دشمن ہے، وہ مرتے دم تک تجھے نہیں چھوڑیں گے. جب وہ لوٹ کر آتا ہے اس کی طرف، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. جب وہ 1 قدم بڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں 2 قدم بڑھتا ہے. جب وہ چل کر آتا ہے اس کے پیچھے دوڑ کر جاتا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے. اس کے لوٹنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور مسلمان کو مایوس کرتے ہو
اور کہتے ہو میں صوفی ہوں، چلتا مڑا روٹا ہی اخرا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تم آرام سے بیٹھا ہوا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے ہو، دوسرے توبہ کرتے تم اس کو کہتے کہ وہ نیکی. خود میں ایسے پڑا ہوتا ہے کہ امت کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. کچھ اچھا نظر آتا ہے ہم لوگوں کو، اتنے باریک کپڑے پہنے کیوں دیکھ رہا تھا تو نہیں دیکھتا، تیرے کو نظر نہیں آتی اس سے ثابت ہوتا تم دیکھ رہے ہو نا، اتنے غور سے دیکھ رہے ہو کہ تمہیں باریک بدن سے اندر سے بدن بھی نظر آ رہا ہے. تم مت دیکھو، تمہیں نظر نہیں آئے گی. خانہ کعبہ جائیں گے عورتیں نظر آئیں گی، پھر یہاں آ کے ہمیں کہیں گے ہم متقی ہیں. اللہ کے مہمانوں کے عیب بیان کریں گے ہم یہاں آ کر، تمہیں خانہ کعبہ کا نور نظر نہیں آیا؟ دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے. تو اگر اللہ کا عاشق ہوتا تجھے دنیا میں کعبہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا ایک دن مرید بیٹھے ہوتے تو اسے وہاں عورتیں تھی، کہہ رہا حضرت یہ ملائیشین عورتوں کے چہرے پہ کتنا نور ہے. حضرت نے فرمایا بے غیرت، تجھے عورت کا نور نظر آتا ہے، کعبے کا نور نظر نہیں آتا. عورت کے چہرے پہ تیرے کو نور نظر آئے گا اور کعبے کا نور تیرے کو نظر نہیں آیا. یہ حال ہے، یہی آزمائش ہے. جب انسان اللہ کے عشق میں، یہاں تیرے نفس کی اصلاح کا پتہ چلتا ہے کہ تیرے اس کعبے کے دیواروں پہ تیرے کو وسوسہ بھی چھو کے گزرتا ہے کہ نہیں. بزرگ تو کہتے ہیں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوئے، تھوڑی بیان کرتے ہیں، یہ خشکے بیان ہوئے تھے. میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم. جاؤ اللہ کے بندو، اتنا غور سے مت دیکھا کرو، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر کالے چشمے بھی لگا لو ڈبل ٹرپل والے. وہ کہتے ہمیں پتہ ہے آپ کالے چشموں کے اندر بد نگاہی کرتے ہو. ابھی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ تو گھر میں بیٹھے تھے، میں نے چشمہ یہاں پہنا ہوا تھا. جو یہ آدمی خود کرتا ہے تو دوسرے کو بولے گا نا. تیرے کو کیا پتا کالے چشمے، اس کا تو چشمہ وائٹ ہے، کالا ہو جاتا ہے دھوپ میں. نہ توری کی کہنا. یہ جو ہے نا یہ والا کیا، یہ اللہ اور یہ اخفا سے لے کے یہ جو تمہارے دل میں رسول اللہ کو بسا لو. کیا تو جتنے لوگ یہاں بیچارے تڑپ رہے ہو، ترس رہے ہو، تڑپ رہے ہو، تم لوگ جنت کا مراقبہ کیا کرو. جتنے خوار ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، کیا کرو؟ جتنے خوار ہو نا تم لوگ، اور بیزار ہو، لال آزار ہو، جو بھی ہو، بیچارے ہو، اچار ہو، چٹنی ہو، جتنے بھی ہو، میری سمیت اصلاح ہے نا، اس کے لیے جنت کا مراقبہ کرو کہ ہم جنت میں چل رہے ہیں. روزانہ سو کے یہ بولو میں حوروں کے ساتھ پھر رہا ہوں. یہ نگاہ حلال ہے، یہ سوچ بھی حلال ہے. کیا ہے؟ یہ جو بازار میں سے گزرتی ہے اس کی بارے میں مت سوچو، فوراً جنت کی حور کے پیچھے چلے جاؤ. جنت کا مراقبہ شروع کر دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جن کا نفس کنٹرول میں نہیں آتا، ہر وقت ان کو شہوت چڑھی ہوتی ہے نا، ان کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہا حضرت ہم کنٹرول میں نہیں آ رہے. روزے رکھو، اور روزے نہیں رکھ سکتے ہو زیادہ رکھو. روزے کے ساتھ پھر دھنیے کا پانی بھی پیو. پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر مراقبہ جنت کرو. نہیں تو امیر بن جاؤ، نان نفقے کے قابل بن جاؤ، شادی کر لو. سمجھ آئی؟ نفقہ نہیں ہوگا شادی نہیں کرو گے. اگر یہ کمانا اختیار میں نہ ہوتا تو شریعت یہ حکم نہ دیتا. حضور یہ حکم نہ دیتے. گویا یہ اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری نہیں. امیر بننا یہ غیر اختیاری ہے بقول آپ کے، مگر بنتا ہے بندہ. کوشش کرے، دعا کرے، اللہ دے گا. تو ایسے لوگ جنت کا مراقبہ کرے، انشاءاللہ بدنگاہی
فشوں کیا ہو جائے گی. لیکن شروع میں تمہیں بہت وسوسے آئیں گے, شیطان آئے گا تمہیں اسی کی طرف لے کے جائے گا, نہیں یار ادھر جنت میں تو جائے گا, یہ دنیا والی کو دیکھ, بات نہیں دیکھنے جنت کو, پہلے یہ دیکھ یہ دنیا کی. یہاں پہ دو جنتوں کا مقابلہ کرائے گا, ایک اللہ کی جنت, ایک شیطان اپنی جنت دکھائے گا, اس کے اعمال اس کو مزین کر کے آپ کو دکھائے گا. اب تمہاری مرضی. اور انسان کی سوچ ایک جگہ سفر کرتی ہے, دو جگہ. سمجھ آئی؟ تو اللہ کی چیز کو دیکھنے کے لیے مجاہدہ ہے, ورنہ شیطان پوری اسکرین بنا دیتا ہے. خیالوں میں اگر آپ خیال کو دیکھ لیں اور آپ ایک چیز سوچتے نہیں, کیسے منظر دکھا دیتا ہے A1 کر کے, دے مارتے 4.5, کبھی ادھر ٹھمکا مار کے آتا ہے, کبھی ادھر ٹھمکا مار کے آتا ہے. تم لوگ بھی پریشان ہوتے یار کیا ہو رہا ہے. تو آپ اپنی سوچ کو یکسو رکھو, کیا رکھو, اور جنت کا مراقبہ یہاں سے مت کرنا. نفس سے تو کیا جاتا ہے, لیکن اصل ہے یہ روح پہ. کس پہ؟ لطیفہ روح. یہ ہے جبروت, اور یہ جبروت کہلاتا ہے, اور اس میں مراقبہ جنت کیا کرو تو جلدی کھل جائے گا. تمام لوگوں کے لیے, مجھ سمیت جتنے بھی ہے, بہترین نسخہ. روزے رکھو, غیر شادی شدہ کو رکھتا ہے تو ثواب ملے گا. اس کے بعد بھی کنٹرول نہیں تو دھنیے کا پانی پیو. اس کے بعد بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو مراقبہ جنت ساتھ کرو انشاءاللہ. پھر دیکھنا, اور لا الہ الا اللہ کو پڑھو کہ میں دنیا کی محبت دل سے نکال رہا ہوں, اللہ کی محبت کو دل میں ڈالوں. اسی کو کرنے کے لیے جب یہ اولیاء نے اتنی محنت کی تو ان کے سامنے پھر یہ چیزیں کچھ نہیں تھی. یہ نہیں کہ کچھ نہیں تھی, مگر ان پر قابو پا لیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو غالب کرنا. وسوسے نہ ختم ہوتے ہیں نہ مٹتے ہیں, بلکہ انسان اس پر غالب ہو جاتے ہیں, قابو کرے. جیسے وہ کتا بھونکتا ہے, پٹا کھینچو, کچھ یعنی کتا آزاد تھا, اب وہ بند ہو گیا, اب وہ کاٹنے کے بعد صرف بھونکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح وسوسوں کی مثال بھی ہے. آپ وسوسوں پہ غالب آنا سیکھو. پہلے یہ نسبت ہے, ایمان کی علامت ہے کہ جس کو وسوسے زیادہ ہے, اور جب یہ اس پر قابو پا لے تو یہ کمال کی علامت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک سسٹم ابھی شروع کریں گے. جتنے سلسلے کے ساتھی ہیں دنیا بھر میں, لائیو وہ شروع کیا جائے گا. ذکر اذکار کے طریقے کوشش کرتا ہوں, تو پھر اس کو ٹائم بتا دیجیے گا. اس ٹائم پہ جب وہ چیز لائیو ہو تو وہ ساتھ اپنی مجلس سے لگا کے وہ کر سکتے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر یہاں سارے استاد بن جاتے ہیں, پھر استاد کے پیر بن جاتے ہیں, پھر پیرانے پیر بن جاتے ہیں, پھر دستگیر بن جاتے ہیں, پھر عالمگیر بن جاتے ہیں. تو یہ غلط ہو جاتا ہے. پھر ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز سکھاتے ہیں پورا ابا بن جاتے. تو ہم نے مقرر کیا آپ کو کہ بھائی جاؤ, جہاں فیل ہو یا پھر اس سے بھی نقصان ہے. زبردستی کے پیر مت بنو اور زبردستی کے استاد مت بنو, یہ ٹھیک نہیں. یہ دل کا رشتہ ہے, کسی کے ساتھ بھی آپ کا جڑ جائے اس کے پاس چلے جاؤ. یہ ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس آؤ, جس شیخ سے آپ کو مناسبت ہو. یعنی مناسبت ایک ایسی چیز ہے, تو پھر آپ یہاں سے سیکھ لو اگر وہاں نہیں ہے, لیکن مناسبت اس کے ساتھ آپ رہ سکتے, لیکن اہل حق میں ہونا شرط ہے. نقصان کیا ہے؟ یہی ہے. اب بعض لوگوں کے حصے زیادہ بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں, اس پر تمام کے جو ہے نا احترام. بعض وقت ایسے عاشق ہوتے ہیں اپنے شیخ کے علاوہ کہیں جاتے نہیں, جیسے میں تھا, زبردستی بیچتے تھے. تو یہ کڑک ہوتے ہیں. اللہ دیتا ہے, دینے والے اللہ کی ذات ہے. اس لیے ادھر ادھر دوڑنے کے بجائے اپنا ایک در پکڑو, دوسرے کا احترام کرو. جب وہاں سے آپ کو مل رہا ہے تو پھر اس کو, اب جہاں وہاں کمی ہو تو تب جاؤ. آپ تو جتنے خانقاہوں کی جتنی بھی ساری تو آپ کو پوری کر کے دی. اسباق یہاں ہیں, ہر سلسلے کا سبق یہاں سکھائے جا رہے ہیں, ہر چیز تمہیں سکھائی جا رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں سکھائی؟
عملیات کی دنیا میں سب جگہ اللہ کا شکر ہے فرق لیا آپ لوگوں نے. تصوف اب ہمارے ہاں یہ کہ ہم لوگوں کو عامل مجھ سے پوچھتے کہ آپ عامل اس لیے تو بناتا ہوں تنگ ہو کے صوفی بنے گا. اگر میں نے اس کو صوفی بنانے پھر ادھر لڑک جائے گا. جب یہ یہاں سے پہلے عامل یاد سے تنگ آ جائے گا خود ہی صوفی بن جائے گا. دنیا میں الجھے گا. اب اگر اس پہ تصوف کا ٹھپا لگاتے تھے تو پھر لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ کریں. تو عامل پہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی بیچارہ تھوڑا بدنام ہوتا ہے, تو اس لیے اس پہ اتنی توجہ. ذرا سا مولوی و صوفی کا ٹھپا لگا دو کہ سارے پیچھے پڑ جائیں گے. پھر جو لوگ جتنے پانی کے اس کو انہی کے لحاظ سے رکھو. 15-20 سال اس میں رگڑے کاتے خود ہی تصوف آ جائے گی. تصوف سکھا تو رہے ہم, نسبت آ جائے گی, پھر خود ہی بیٹھا رہے گا, اللہ اللہ کرے گا, بزرگ بن جائے گا. صحیح ہے. ابھی سہروردیہ کا ذکر کریں گے. چلو. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ, الا 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 اللہ, لا مسجود الا اللہ, 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 لا مسجود الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, 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 لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, 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 الا اللہ. آواز ساتھ جوڑ کے بولو. لا مشہود الا اللہ,
لا مشهود إلا الله 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 لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله 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 الله نفسه الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ولا حول ولا قوة